آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رضائی ماؤں کی اسماء اور ان کی تعداد کتنی ہے؟ سید حضرت آمنہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کتنے دن دودھ پلایا؟ عرب بچوں کو دیہی علاقوں میں کیوں بھیجتے تھے؟ ایسے سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں سماعت فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين۔ قدیم عرب میں یہ عام دستور تھا کہ جب بھی ان کے ہاں کسی بچے کی ولادت ہوتی تو وہ اس کی بہتر نشو و نما کے لیے اس کو دیہی علاقوں میں پرورش کے لیے بھیج دیا کرتے تھے۔ اس دوران ان بچوں کی رضاعت کا بندوبست ان علاقوں میں موجود پیشہ ور خواتین اجرت لے کر فرمایا کرتی تھی، جس سے ایک طرف تو بچوں کی نشو و نما دیہاتی علاقوں کی شفاف آب و ہوا میں ہوتی اور دوسری طرف ان کی غذا کا بندوبست ان علاقوں میں موجود غریب مگر محبت کرنے والی دایا اور رضائی ماؤں کے دودھ پلانے سے ہوتا تھا۔ عرب اپنے بچوں کی پرفضا، شفاف اور بہتر آب و ہوا میں پرورش کروانے کے لیے عرب کے شہروں اور صحرائی علاقے کے لوگ اپنے بچوں کو دیہی اور قدرے سرسبز علاقوں میں بھیجا کرتے تھے۔ اگر حقیقی ماں کے علاوہ کوئی اور عورت کسی بچی کی پرورش کرے اور اسے دودھ پلائے تو وہ ایک اضافی ماں کا سا درجہ حاصل کر لیتی ہے، جسے ام رضا یا رضائی ماں یا دودھ پلانے والی ماں کہتے ہیں۔ اس عورت کے شوہر کو بھی بچے کے باپ کے برابر سمجھا جاتا ہے، جبکہ اس کے بچوں کو بھی اس بچے کے حقیقی بہن بھائیوں کی طرح سمجھا جاتا ہے اور اس کی ان میں سے کسی سے شادی نہیں ہو سکتی۔ اس طرح ایک عورت جس نے کسی بچے کے 2 برس کے ہونے سے پہلے دودھ پلایا ہو، اسلامی قانون کے دیے ہوئے خصوصی حقوق کے تحت وہ اپنے دودھ کے رشتے سے اس بچے کی ماں بن جاتی ہے۔ دودھ پینے والا بچہ رضائی ماں کے دوسرے بچوں کا مکمل طور پر بہن یا بھائی سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ ایسا لڑکا اپنی رضائی بہن اور ایسی لڑکی اپنے رضائی بھائی کی محرم ہوتی ہے۔ کوئی دوسرا مذہب کسی دودھ پلانے والی ماں کو ایسا رتبہ نہیں دیتا۔ عرب کے مروجہ دستور کے مطابق بدوی دیہاتی خواتین مختلف ایام میں شہروں کا رخ کرتی تھیں اور نامولود بچوں کو معمولی اجرت پر اپنے ساتھ اپنے گاؤں اور دیہات لے جایا کرتی تھی۔ وہ وہاں پر ان بچوں کی رضاعت اور نشو و نما کے انتظامات نہایت ہی محبت اور جان فشانی سے فرمایا کرتی تھی، اور جب بچے تقریباً 2 سال کے ہو جاتے تو وہ ان کو ان کے والدین کے حوالے کر دیتی، جس کے بدلے میں وہ کوئی خاص رقم نہ وصول کرتی تھی، البتہ جو رقم ان کو مل جاتی اس پر قناعت کر کے اپنے گزر اوقات کیا کرتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت ہوئی تو ابتدائی 7 دنوں تک آپ کو آپ کی والدہ یعنی سیدہ حضرت آمنہ نے دودھ پلایا، اور ان کے بعد یہ سعادت کئی دیگر خواتین کو حاصل ہوئی، جن میں حضرت حلیمہ صادقہ کا اسم مبارک سر فہرست ہے۔ عرب کے اسی دستور کے مطابق جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ کی رضاعت اور پرورش کی ذمہ داری حلیمہ صادقہ کے سپرد کی گئی، جس کو آپ نے نہایت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ سر انجام دیا۔ جن خواتین نے حضرت حلیمہ صادقہ کے علاوہ آپ کو دودھ پلایا ان میں حضرت صوبیہ جو کہ ابو لہب کی کنیز تھیں، خولہ بنت المنذر، ام ایمن جن کا نام برکہ بھی آیا ہے۔ جن 3 خواتین کا ذکر مورخین نے بھی تفصیل کیا ہے، جس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت صوبیہ یہ ابو لہب کی کنیز تھیں جن کو آپ کی ولادت کی خوشخبری دینے کی وجہ سے ابو لہب نے آزاد کر دیا تھا۔ آپ ابتدائی مسلمانوں میں سے تھیں اور آپ نے مدینہ کی ریاست کے قیام کے بعد باقاعدہ طور پر ہر ماہ ان کے لیے ایک وظیفہ مقرر کر رکھا تھا جو ان کو پہنچا دیا جاتا تھا۔ آپ کا وصال 7 ہجری میں ہوا۔ ام ایمن، حضرت ام ایمن کا اصل نام برکہ تھا، لیکن آپ اپنے اصل نام کی بجائے اپنی کنیت ام ایمن سے مشہور تھیں۔ آپ اصلاً نبی کے والد محترم حضرت عبداللہ کی کنیز تھی جو کہ وراثتاً آپ کے حصے میں آئی تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم بچپن میں آپ کی نہایت محبت اور جان فشانی سے دیکھ بھال فرمائی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے
کہ حضرت آمنہ کے بعد یہ میری ماں ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا تو آپ نے حضرت ام ایمن کو آزاد فرما دیا۔ حضرت ام ایمن کا وصال مبارک حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں اس وقت ہوا جب حضرت عمر کے وصال کو فقط 20 روز گزرے تھے۔ حلیمہ سعدیہ، جب آپ کی عمر مبارک فقط 7 یا 8 روز کو تھی، اس وقت مکہ کی کچھ خواتین اس غرض سے مکہ داخل ہوئیں کہ ان کے رضاعت کے لیے کچھ بچے میسر آ جائیں۔ اور حلیمہ سعدیہ جن کا تعلق بنو سعد قبیلہ سے تھا وہ بھی ان خواتین میں شامل تھیں، لیکن آپ کی خوشبختی یہ تھی کہ آپ کی کفالت اور رضاعت کا تاج آپ کے سر مبارک پر سجایا گیا۔ جب حضرت عبد المطلب کی ملاقات حضرت حلیمہ سعدیہ سے ہوئی تو آپ نے ان کے نام اور خاندان سے تفصیلات کو ان سے طلب فرمایا۔ جب آپ نے حضرت عبد المطلب کو اپنا نام بتایا اور اپنے قبیلی بنو سعد کا ذکر کیا تو حضرت عبد المطلب مسکرا دیے اور ارشاد فرمایا، بہت خوب، سعادت اور علم جمع ہو گئے۔ یہ دونوں وہ عظیم صفات ہیں جو اپنے اندر ہر خیر کو سمیٹے ہوئے ہیں۔ پیدائش کے 7ویں دن عبد المطلب نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عقیقہ کیا اور نام محمد رکھا۔ عربوں میں پہلے یہ نام کسی کا نہیں تھا۔ قریش کو یہ نام عجیب سا لگا۔ کچھ لوگوں نے عبد المطلب سے کہا کہ کیا وجہ ہے عبد المطلب، تم نے بچے کا نام اپنے باپ دادا کے نام پر نہیں رکھا بلکہ محمد رکھا ہے، اور یہ نام تمہارے باپ دادا میں سے کسی کا نہیں ہے، نہ تمہاری قوم میں کسی کا ہے۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ میری تمنا ہے کہ آسمانوں میں اللہ پاک اس بچے کی تعریف فرمائیں اور زمین پر لوگ اس کی تعریف کریں۔ محمد کے معنی ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ اسی طرح والدہ کی طرف سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نام آمد رکھا گیا۔ آمد نام بھی اس سے پہلے کبھی کسی کا نہیں رکھا گیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ان دونوں ناموں کی اللہ پاک نے حفاظت کی، کوئی ان ناموں کو رکھ ہی نہ سکا۔ آمد کا مطلب ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم آمد پہلے ہیں اور محمد بعد میں، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف دوسروں نے بعد میں کی۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی وسلم یہ شان ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم اللہ پاک کی سب سے زیادہ حمد و ثنا کرنے والے ہیں۔ اپنی والدہ کے بعد آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے سب سے پہلے صوبی کا دودھ پیا، پھر دودھ پلانے والے کی باری حضرت سعدیہ کی آئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اپنی بستی سے روانہ ہوئیں، ان کے ساتھ ان کا دودھ پیتا بچہ اور شور بھی تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ دوسری عورتوں کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئیں۔ جب حلیمہ مکہ پہنچی تو انہیں معلوم ہوا کہ سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے اور اب وہ صرف بغیر بچے کے رہ گئی ہیں۔ اب کوئی بچہ نہیں بچا، ہاں ایک یتیم بچہ ضرور ہے جسے باقی تمام عورتیں چھوڑ گئی ہیں۔ حلیمہ نے اپنے شوہر عبداللہ ابن حارث کو کہا، خدا کی قسم مجھے یہ بات بہت ناگوار گزری ہے کہ میں بچے کے بغیر جاؤں، دوسری عورتیں بچے لے کر جائیں، یہ مجھے طعنہ دیں گی، کیوں نہ اس یتیم بچے کو گود میں لے لیں۔ عبداللہ بن حارث بولے، کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے اللہ پاک کسی بچی کو جیسے خیر و برکت عطا کر دیں۔ پھر حلیمہ عبد المطلب کے گھر گئیں، انہوں نے حلیمہ کو خوش آمدید کہا۔ پھر حضرت آمنہ بچے کو ان کے پاس لے آئیں۔ آپ اس وقت ایک اونی چادر میں لپیٹے ہوئے تھے اور چادر سفید رنگ کی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نیچے ایک سبز رنگ کا کپڑا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدھے لیٹے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سانس کی آواز کے ساتھ مشک کی خوشبو بھی پھیل رہی تھی۔ حلیمہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم حسن کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم اس وقت سوئے ہوئے تھے، انہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا، لیکن جو ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے پر ہاتھ رکھا، آپ صلی اللہ تعالی وسلم مسکرا دیے اور آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا آپ صلی اللہ تعالی وسلم آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ میں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم گود میں اٹھا کر آپ صلی اللہ تعالی وسلم آنکھوں کی درمیانی جگہ پر پیار کیا، اور پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی والدہ عبد المطلب سے اجازت چاہی، بچہ لیے قافلے میں آئیں۔ میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے گود میں اٹھایا تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم دائیں طرف سے دودھ پینے لگے۔ پہلے میں نے بائیں طرف سے دودھ پلانا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دودھ نہ پیا۔ دائیں طرف آپ صلی اللہ تعالی وسلم فوراً دودھ پینے لگ گئے۔ بعد میں بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عادت یہی رہی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف دائیں طرف سے دودھ پیتے تھے،
بائیں طرف سے میرا بچہ دودھ پیتا رہا۔ پھر قافلہ روانہ ہوا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں اپنے خچر پر سوار ہوئی، آپ صلی اللہ تعالی وسلم ساتھ لے لیا۔ اب جو خچر چلا تو اس قدر تیز چلا کہ پورے قافلے کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پہلے وہ مرجل ہونے کی وجہ سے سب سے پیچھے رہتا تھا۔ میری خواتین ساتھی حیرانی سے مخاطب ہوئیں، اے حلیمہ یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا خچر اتنی تیز کیسے چل رہا ہے؟ کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم مکہ آئی تھی اور جس کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا مشکل تھا؟ جواب میں نے کہا بے شک یہ وہی خچر ہے۔ پھر یہ لوگ بنو سعد کی بستی پہنچ گئے۔ ان دنوں یہ علاقہ خشک اور قحط زدہ تھا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں اس شام جب ہماری بکریاں چرا کر واپس آئیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، جبکہ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ ان میں سے بہت کم اور بہت مشکل سے دودھ نکلتا تھا۔ ہم نے اس دن بکریوں کا دودھ دوا تو سارے برتن بھر گئے اور ہم نے جان لیا کہ یہ ساری برکت اس بچے کی وجہ سے ہے۔ آس پاس کی عورتوں میں بھی یہ بات پھیل گئی۔ ان کی بکریاں بدستور بہت کم دودھ دے رہی تھیں۔ غرض ہمارے گھر میں ہر طرف سے ہر چیز میں برکت نظر آنے لگی۔ دوسرے لوگ تعجب میں رہے۔ اس طرح 2 ماہ گزر گئے۔ 2 ماہ میں ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلنے لگے اور 8 ماہ کے ہوئے تو باتیں کرنے لگ گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن 9 ماہ کی عمر میں صاف گفتگو کرنے لگ گئے۔ اس دوران آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت سی برکات دیکھنے میں آئیں۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر لے آئی تو بنو سعد کا کوئی ایسا گھرانہ نہیں تھا جس سے مشک کی خوشبو نہیں آتی ہو۔ اس طرح سب لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے لگ گئے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دودھ چھڑوایا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا، یعنی اللہ بہت بڑا ہے، اللہ پاک کے لیے بے حد تعریف ہے اور اس کے لیے صبح شام کی پاکی ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 سال کے ہو گئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی والدہ کے پاس آئے۔ اس عمر میں پہنچنے کے بعد بچے کو ماں باپ کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم برکات ہم دیکھ چکے تھے اور ہماری آرزو تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ اور مدت ہمارے پاس رہیں۔ چنانچہ اس بارے میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی والدہ سے بات کی۔ ان سے یوں کہا آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم بچے کو 1 سال اور اپنے پاس رکھ سکیں۔ میں ڈرتی ہوں کہ بچے پر مکہ کی بیماریوں اور آب و ہوا کا اثر نہ ہو جائے۔ جب ہم نے بار بار کہا تو آمنہ مان گئی اور ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر گھر آ گئے۔ ایک دن آپ نے فرمایا امی جان کیا بات ہے، دن میں میرے بھائی بہن نظر نہیں آتے؟ آپ اپنے 2 شریک بھائیوں عبداللہ اور بہنوں انیسہ اور شیمہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ حلیمہ فرماتی ہیں میں نے بتایا وہ صبح سویرے بکریاں چرانے جاتے ہیں، شام کے بعد گھر آتے ہیں۔ یہ جان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے بھی ان کے ساتھ بھیج دیے کریں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی وسلم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جانے لگے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم خوش جاتے اور واپس آتے۔ ایسے میں ایک دفعہ خوف زدہ انداز میرے بچے میرے پاس دوڑتے ہوئے آئے، امی جان جلدی چلیں ورنہ محمد بھائی ختم ہو جائیں گے۔ یہ سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ دوڑ کر وہاں پہنچی۔ ہم نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھا، آپ کھڑے تھے، رنگ اڑا ہوا تھا، چہرے پر زردی میل تھی۔ یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ کو سینہ چاک ہو جانے کی تکلیف ہوئی تھی، بلکہ اس لیے تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرشتوں کو دیکھا تھا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ آپ نے بتایا میرے پاس 2 آدمی آئے تھے، وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، یعنی حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل تھے۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا یہ وہی ہے، دوسرے نے جواب دیا ہاں یہ وہی ہے۔ پھر وہ دونوں میرے قریب آئے، مجھے پکڑا اور لٹا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے میرا پیٹ چاک کیا اور اس میں سے کوئی چیز تلاش کرنے لگے۔ آخر میں وہ چیز مل گئی، انہوں نے باہر نکال کر پھینک دی۔ میں نہیں جانتا کہ وہ چیز کیا تھی۔ دوسری روایات میں یہ وضاحت ملتی ہے کہ وہ سیاہ رنگ کا دانہ سا تھا۔ یہ انسان کے جسم میں شیطان کا گھر ہوتا ہے اور شیطان انسان کے بدن میں یہیں سے اثرات ڈالتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں پھر ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر لے آئے۔ اس وقت میرے شوہر عبداللہ بن حارث نے مجھے کہا حلیمہ مجھے ڈر ہے کہیں اس بچے کو نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے اس کے گھر والوں کے پاس اسے چھوڑ آئیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب میں مکہ کے بالائی علاقے میں پہنچی تو اچانک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غائب ہو گئے۔ میں حواس باختہ ہو گئی۔
سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزید واقعات انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 9 میں پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے، سننے، سمجھنے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر ادا پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ آمین۔